بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون-پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا ومن اکرم عالما فقد اکرمنی ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ ومن اکرم اللہ فمصیرہ الی الجنہ۔ جس نے عالم کی عزت کی اس نے میری عزت کی، اور جس نے میری عزت کی اس نے خدا کی عزت کی، اور جس نے خدا کی عزت کی اس کا مقام جنت ہے۔ ہند و پاک کے اخباروں میں علامہ کامون-پوری کے انتقال کی خبر جلی سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئی۔ کچھ اخباروں کے اقتباسات شامل کیے جا رہے ہیں۔ مولانا مجتبیٰ حسن کامون-پوری۔ بہت دکھ اور صدمے کے ساتھ یہ خبر سنی جائے گی کہ مورخ اعظم مولانا سید مجتبیٰ حسن کامون-پوری نے دماغ کی رگ پھٹ جانے کی وجہ سے داعیہ اجل کو لبیک کہا۔ ان کی زندگی کے بیشتر لمحات مطالعہ تاریخ میں گزرے۔ انہوں نے ہندوستان کی تعلیم مکمل کر لینے کے بعد جامعہ ازہر مصر سے بھی سند حاصل فرمائی تھی۔ تاریخ علمیہ کربلا میں ان کے معلومات اور وسعت نگاہ کا جواب نہ تھا۔ مرحوم باعمل عالم دین تھے۔ ان کے کتنے ہی ایسے تصانیف ہیں جو واقع کربلا سے متعلق ہیں۔ انہوں نے کتنے ہی مقاتل کا عربی سے اردو میں ترجمہ فرما کر اپنے تحقیق و تبصرے کے ساتھ شائع کیا۔ نظارے کے محرم نمبروں پر خصوصیت سے توجہ فرماتے تھے۔ متعدد مرتبہ نظارہ کے محرم نمبروں میں ان کے تحقیقی مضامین کی اشاعت ہو چکی ہے۔ برادر محترم مولانا مجتبیٰ حسن کامون-پوری نے تحصیل علوم میں بے انتہا سعی و کوشش کی تھی۔ ہماری بہت کم سنی تھی جب وہ سوداگر کے امام باڑے میں قیام فرما کر تحصیل علوم میں مشغول تھے۔ مرحوم کو ادبی ذوق بھی بے انتہا تھا۔ وہ بہت اچھے اشعار نظم فرماتے تھے۔ ہمارے والد ماجد دیوبند ہند حضرت ذاکر غفر اللہ کا احترام بھی کرتے تھے اور شعر و سخن میں انہی سے اصلاح بھی لیتے تھے۔ مرحوم کا تخلص اشک تھا جس سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے۔ اسی وجہ سے وہ ہمیں اپنا چھوٹا بھائی کہتے تھے۔ جب کبھی بھی وہ لکھنؤ آتے تھے ہمارے ہاں ضرور تشریف لاتے تھے۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ اپنا گھر سمجھ کر بیٹھتے تھے۔ تقریباً 1 مہینے قبل بھی وہ اپنے بھتیجے کے ہمراہ غریب خانے پر تشریف لائے۔ یہ آخری ملاقات تھی۔ شاید اس لیے وہ دیر تک تشریف فرما رہے جب انہیں معلوم ہوا کہ میرے چھوٹے لڑکے سید ظہیر عباس نقوی سلم ایم اے اور LLB کے دونوں امتحانات یکے بعد دیگر دینے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، تو انہیں بلا کر دعائیں دیں اور فرمایا کہ میرے عزیز بھتیجے، تم اپنی تعلیم MA اور LLB پر ختم نہ کر دینا، بلکہ اپنے دادا دیوبند ہند حضرت ذاکر مرحوم کے مراثی پر ریسرچ بھی کرنا، کیونکہ یہ ادب کدہ تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ نظارہ لکھنؤ ایڈیٹر جناب فضل نقوی۔ جو بادہ کیش تھے پرانے ووٹتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے تمام لا ساقی۔ شعبہ دینیات شیعہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے صدر مولانا سید مجتبیٰ حسن صاحب کامون-پوری کا 18 جولائی سن 1974 عیسوی کو دماغ کی رگ پھٹ جانے کی وجہ سے اچانک انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم مولانا 27 فروری سن 1913 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم الہ آباد اور لکھنؤ سے حاصل کی اور تحقیق کی سند الازہر یونیورسٹی مصر سے حاصل کی۔ تدریسی دور کا آغاز جامعہ نازمیہ کے شعبہ دینیات شیعہ میں ہوا۔ شعبے کی نظامت و صدارت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ اس کے علاوہ جامعہ نازمیہ لکھنؤ کے معتمد اعزازی، سیکریٹری آل انڈیا شیعہ کانفرنس کی وقف کمیٹی کے صدر، آل انڈیا اسلامی تعلیمی بورڈ اور تعلیمی مدرسہ عالیہ رامپور کے ممبر اور آل انڈیا اورینٹل کانفرنس کے صدر بھی تھے۔ سب سے بڑی بات مرحوم کی شخصیت میں یہ تھی کہ انہوں نے ایک عالم دین اور شیعہ مجتہد ہوتے ہوئے بھی اپنے ذہن و فکر کو متوازن رکھا۔ راقم الحروف سے اس وقت سے مراسم تھے جب وہ علی گڑھ تشریف لائے۔ ترجمان کو اپنی مصروفیات کے باوجود مطالعے میں رکھتے اور خوش ہوتے
جب سر راہ ملتے تو کیسے خلوص سے فرماتے کہ جلدی پی ایچ ڈی کر لو، ترجمان کا چندہ 1 سال میں 2 بار دیتے، نہیں لیتا تو زبردستی جیب میں ڈال دیتے، کتابیں اکثر خریدتے اور ہزارہ روپے کی کتابیں دنیا کے مختلف ملکوں سے اسلامیات پر منگاتے۔ ان کی وفات سے ایک زبردست خلا پیدا ہو گیا ہے، اب اس شعبے میں ان کا جانشین دیکھیے کون ہوتا ہے۔ ارباب یونیورسٹی کو انتخاب کے وقت اس نزاکت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جس کا انتخاب ہو وہ مرحوم کا ذہن و فکر کے اعتبار سے صحیح جانشین ثابت ہو۔ ادارہ ان کی وفات پر ان کے بچوں، بیگم اور اعزاء سے دلی غم کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔ 15 روزہ ترجمان، علی گڑھ، اگست سن 1974 عیسوی۔ شذرات الواعظ، لکھنؤ، اگست 1974 عیسوی۔ علامہ مجتبیٰ حسن کامونپوری۔ اس قیت الرجال کے زمانے میں یہ خبر انتہائی رنج و غم و الم سے سنی جائے گی کہ جناب علامہ سید مجتبیٰ حسن صاحب کامونپوری، صدر شعبہ دینیات شیعہ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے رحلت کی، موصوف سیف زبان و سیف قلم دونوں کے دھنی تھے، بہت سی گراں قدر کتابوں کے مصنف تھے، موصوف ایک شیعہ عالم تھے جس نے جامعہ ازہر سے بھی سند حاصل کی تھی، عربی، فارسی، اردو تینوں زبانوں کے نظم و نثر پر قدرت رکھتے تھے۔ مرحوم کے انتقال سے ہم ایک زبردست علامہ، ایک عظیم محقق، ایک بہترین مصنف کو کھو بیٹھے ہیں۔ ایک زمانے میں مرحوم الواعظ کے مدیر بھی رہ چکے ہیں۔ ادارہ مدرسۃ الواعظین مرحوم کے پسماندگان سے دلی ہمدردی رکھتا ہے۔ جن خوبیوں کے حامل علامہ کامونپوری تھے، ایسی کوئی شخصیت شیعوں میں موجود نہیں ہے۔ خدا مرحوم کو غریق رحمت و جوار ائمہ معصومین میں عطا کرے۔ مؤمنین 1 مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر مرحوم کی روح کو ہبا کر دیں۔ الواعظ، لکھنؤ، اگست 1974۔ اہل علم کی وفات۔ مولانا مجتبیٰ حسن کامونپوری کئی سال سے شیعہ دینیات کے صدر تھے۔ نہایت سے علم اور منچار برنج، صبح سے شام تک آپ کا مشغلہ کتب بینی اور تصنیف و تالیف تھا۔ ادھر ادھر کی باتوں سے کوئی تعلق نہ رکھتے تھے۔ زندگی میں علم کا غلبہ تھا، ہر مسئلے کو علمی انداز میں سوچنے کے عادی تھے۔ اختلافی مسائل کے بارے میں اہل علم کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے جس کی رعایت یونیورسٹی میں بہت ضروری ہے۔ مرحوم اس پر پورے اترتے تھے۔ یونیورسٹی میں شیعہ سنی دینیات کے دونوں شعبے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہم لوگوں میں اللہ کے فضل سے کبھی کوئی بیگانگی محسوس نہیں ہوتی، سب ایک دوسرے سے پرخلوص محبت کے ساتھ ملتے اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ خدا کرے یونیورسٹی میں یہ فضا ہمیشہ قائم رہے۔ آئندہ شیعہ صدر کے انتخاب میں ارباب حل و عقد کو بالخصوص ادھر توجہ کی ضرورت ہے۔ راقم الحروف سے مرحوم کے خصوصی تعلقات تھے، کبھی خیال بھی نہ تھا کہ اتنی جلدی داغ مفارقت دے جائیں گے۔ پہلے سے معمولی بلڈ پریشر کی شکایت تھی۔ 17 جولائی کی شام کو ایک شادی کی تقریب میں گئے، نکاح پڑھایا، کچھ کھایا۔ جب واپس ہونے لگے تو پاؤں میں درد محسوس ہوا، وہیں صوفے پر لیٹ گئے۔ پسینے سے شرابور بے ہوشی کے عالم میں ہاسپٹل لے جائے گئے۔ مختلف دواؤں اور تدبیروں کے باوجود پھر ہوش نہ آیا۔ دوسرے دن اسی حالت میں جان جانے آفریں کے سپرد کر دی۔ ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق یہ موت دماغ کی رگ پھٹ جانے سے ہوئی۔ پسماندگان میں چھوٹے بڑے کئی بچے بچیاں اور بیوہ ہیں۔ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر کی توفیق دے، آمین۔ 15 روزہ احتساب، علی گڑھ، ایڈیٹر محمد تقی امینی، جلد نمبر 4، شمارہ نمبر 12، یکم و 15 اگست سن 1974۔ ایک علمی شخصیت کی ناگہانی رحلت۔ افسوس، ہزار افسوس کہ علامہ مجتبیٰ حسن کامونپوری نے 18 جولائی کو یکایک علی گڑھ میں انتقال فرمایا۔ شب پنجشنبہ ایک وقت پڑھنے تشریف لے گئے، تقریباً 10 بجے شب وہیں چائے نوش کی، فوراً استفراغ ہوا اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میڈیکل کالج میں داخل کیے گئے، تقریباً 18 گھنٹے بے ہوش رہے۔ شب جمعہ سپرد لحد ہوئے، رضم بقضائہ۔ مرحوم نے ابتدائی تعلیم بنارس میں حاصل کی، بعد ازاں جامعہ سلطانیہ لکھنؤ سے فارغ ہو کر جامعہ ازہر مصر تشریف لے گئے اور وہاں سے تاریخ میں تخصص حاصل کیا۔ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ دینیات شیعہ کے ہیڈ تھے۔
ایک اچھے خطیب اور لائق مصنف تھے، غرض کہ ایسے باسواد مشکل سے ملتے ہیں۔ الجواد میں بھی آپ کے مضامین برابر شائع ہوتے رہے ہیں۔ ابھی سوائق محرقہ پر ایک مختصر مضمون لکھ کر بھیجا تھا اور لکھا تھا کہ اس پر نقد و تبصرہ کر رہا ہوں، جسے کتابی شکل میں شائع کرنا مناسب ہوگا۔ کیا معلوم تھا کہ یہ لائق ہستی اس قدر جلد ہم سے جدا ہو جائے گی۔ اس عظیم سانحے پر جملہ ارکان ادارہ مرحوم کے اخلاف کی خدمت میں نہایت تأسف کے ساتھ تعزیت پیش کرتے ہیں اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ مؤمنین کرام سے سورہ فاتحہ کی دعا ہے۔ شرکائے غم، جملہ ارکان ادارہ، الجواد، بنارس، اگست 1974۔ ایک رکن علم و دانش منہدم ہو گیا۔ ملک ایک عظیم المرتبت مفکر و دانشور اور بلند پایہ مورخ و ادیب و خطیب جناب علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن صاحب قبلہ کامنپوری PhD جمعرات کے دن 18 جولائی کو بوقت 3:15 بجے سے پہر اچانک انتقال کر گئے۔ مرحوم 17 جولائی کو ایک عقد پڑھنے کے لیے NRSC کلب تشریف لے گئے تھے۔ عقد نکاح کے بعد ہی سر میں درد محسوس ہوا، پھر سر چکرایا اور فوراً ہی صوفے پر گر پڑے۔ بغیر کسی تاخیر کے میڈیکل کالج لے جایا گیا، جہاں علاج و معالجہ ہوا اور تمام دوا دارو اور ہر طرح کی دوڑ دھوپ کے باوجود ڈاکٹر صاحب موصوف جاں پر نہ ہو سکے اور 18 جولائی کو سہ پہر کو ہمیشہ کے لیے علم و دانش اور فکر و نظر کا یہ روشن آفتاب افق عدم میں غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ کامنپوری تابہ سراہ کا سانح ارتحال قوم کا ایک عظیم نقصان ہے۔ اس پائے کا عالم و محقق اور وسیع و عمیق نظر رکھنے والا انسان شیعوں میں آئندہ مشکل سے ہی شاید کبھی پیدا ہو سکے۔ مرحوم نے اپنے پسماندگان میں بیوہ اور 6 بیٹے اور 7 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ اس سانحے سے ہمیں مرحوم کے ورثہ سے دلی ہمدردی ہے اور ہم ان کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں۔ علامہ کے غم میں صرف ان کے متعلقین ہی نہیں، پوری قوم کے افراد اشکبار ہیں۔ ہفتہ وار سرفراز، لکھنؤ، 22 جولائی سن 1974۔ مولانا مرحوم مجتبیٰ حسن صاحب قبلہ کامنپوری، محسن قوم، قائد فرقہ شیعہ عالی جناب سید قلب عباس صاحب کے ارتحال پرملال سے ہماری آنکھیں جو نم ہوئیں ابھی خشک نہ ہونے پائی تھیں کہ ایک اور سانحہ عظیم سے ہمیں دوچار ہونا پڑا۔ وہ سانحہ محقق اعظم مولانا سید مجتبیٰ حسن صاحب قبلہ کامنپوری مجتہد العصر کے اچانک انتقال کر جانے سے رونما ہوا۔ مولانا بروز چہارشنبہ 17 جولائی سن 1974 کو کسی تقریب میں شامل ہونے کے بعد لوٹ رہے تھے کہ یکایک بے ہوشی طاری ہوئی اور باوجود مناسب طبی توجہ کے مشیت ایزدی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے آپ نے 18 جولائی کی سہ پہر کو اس دنیائے فانی کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ مرحوم مولانا علی اللہ مقامہ زبردست پائے کے عالم اور ریسرچ اسکالر تھے۔ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شیعہ شعبہ دینیات کے ڈین کا عہدہ سنبھالے ہوئے تھے۔ آپ کی کئی تصنیفات ہیں۔ آپ نے جامعہ ازہر سے ڈاکٹریٹ کیا تھا۔ آپ نے مبین کی بہت کچھ قلمی امداد فرمائی ہے۔ آپ نے اپنے تحقیقی مضامین جو مبین کو عنایت فرمائے، ان سے قارئین کرام کو مفید معلومات حاصل ہوئے۔ ہماری مخلصانہ دعا ہے کہ خدا مرحوم کے درجات کو اعلیٰ فرمائے اور آپ کے پسماندگان کو علی الخصوص آپ کے صاحبزادہ بلند اقبال عالی جناب قاسم مجتبیٰ صاحب کو صبر جمیل کی توفیق نیک، طول عمر، ترقی دولت و اقبال عطا فرمائے۔ ہم جمیع قارئین مبین سے مستدعی ہیں کہ قراءت سورہ فاتحہ سے مرحوم کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب فرمائیں۔ ماہنامہ مبین، مدراس، جلد 10، جولائی و اگست، شمارہ 1-2، 1974۔ علامہ کامنپوری کی وفات۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ دینیات شیعہ کے صدر مولانا مجتبیٰ حسن کامنپوری مرحوم کے انتقال پرملال کی اطلاع موصول ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دماغ کی کسی نس کے پھٹ جانے کے باعث اچانک ان کی وفات ہو گئی۔ مرحوم وقت کے جید عالم اور چیدہ شیعی فاضلوں میں سے تھے اور تدریسی قابلیت میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے۔ ان کے قلم سے بعض محققانہ کتابیں مثلا مقتل ضحاک وغیرہ نکلی تھیں، جن میں شیعی تاریخ نقطہ نظر سے واقع کربلا کا تذکرہ تھا۔ ان کے انتقال سے جو جگہ خالی ہوئی ہے
اس کا پر ہونا بظاہر محال نظر آتا ہے۔ روزنامہ سیاست جدید کانپور 27 جولائی سن 1974 روزانہ امروز لاہور پاکستان۔ ممتاز شیعہ عالم دین ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامونپوری ڈین شیعہ تھیالوجی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ 18 جولائی کو علی گڑھ ہندوستان میں انتقال کر گئے۔ وہ الازہر یونیورسٹی مصر سے پی ایچ ڈی تھے۔ امروز لاہور 18 اگست سن 1974۔ روزنامہ آزاد ہند کلکتہ۔ مولانا مجتبیٰ حسن کامونپوری کی وفات۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ دینیات کے صدر مولانا مجتبیٰ حسن کامونپوری کا 18 جولائی جمعرات کی رات کو دماغ کی نس پھٹ جانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ مولانا کامونپوری مسلم یونیورسٹی کے ایک پرانے استاد اور شیعہ دینیات اور اسلامیات کے ممتاز عالم تھے۔ جمعے کو مسلم یونیورسٹی کے ادارے ان کے سوگ میں بند رہے۔ 24 جولائی سن 1974۔ ڈاکٹر مجتبیٰ حسن چل بسے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے محکمہ دینیات کے سربراہ ڈاکٹر مجتبیٰ حسن کامونپوری 18 جولائی کی شب انتقال کر گئے۔ آپ کی عمر 60 سال تھی۔ یونیورسٹی اور اس سے متعلقہ تمام ادارے ان کے سوگ میں گزشتہ روز بند رہے۔ اردو ٹائمز بمبئی 21 جولائی 1974۔ علامہ مجتبیٰ حسن کامونپوری انتقال فرما گئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ شیعہ دینیات کے سربراہ ڈاکٹر مجتبیٰ حسن کامونپوری کل شب دماغ کی رگ پھٹ جانے کی وجہ سے انتقال فرما گئے۔ آپ کی عمر 60 سال تھی۔ آپ کے غم میں آج یونیورسٹی اور اس سے ملحقہ تمام ادارے بند رہے۔ روزنامہ انقلاب بمبئی۔ برق گرتی ہے تو بیچارے کتب خانوں پر۔ جب ڈاکٹر مجتبیٰ حسن صاحب کامونپوری کے انتقال کی جانکاہ خبر اخبارات سے ملی تو اس لیے دل کو دھکا نہیں لگا کہ وہ کسی کے باپ یا کسی کے نانا دادا ماموں چچا تھے، بلکہ دنیا علم کا ایک دیانتدار اور مورخ و محقق اپنے اندر ایک عظیم کتب خانہ لے کر تہ خاک ہو گیا۔ دولت علوم دین و دنیا جس نے اپنی کاوش سے حاصل کی اور بدریغ تقسیم کی اور دنیا کے تمام علماء سے اپنا لوہا منوا لیا، یہ خلا بظاہر پر ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ صحیح معنوں میں لفظ علامہ کو اگر زینت ملی تو دنیائے علم و ادب میں علامہ اقبال یا علامہ مجتبیٰ حسن صاحب سے۔ غازی پور اور اس کے مضافات علم ریز اور علم خیز یقیناً تھے، لیکن ان میں صرف زنگی پور کے علماء و ادبا کی گونج زیادہ رہی۔ مولانا ابن حسن صاحب مدد اللہ نونہروی جو اپنی مخصوص صاحب طرز ذاکری کے سبب ملک کے چپے چپے میں صرف نونہروی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، بہترے بغیر تحقیق لفظ نونہروی ایک لقب سمجھنے لگے، لیکن موضع کامونپور کی اپنی علمی حیثیت گنے چنے لوگوں میں ہو تو ہو، مگر علامہ کامونپوری نے 4 دانگ عالم میں اسے روشناس کرایا۔ مشاہدات یہ ہیں کہ جس انسان پر فطرت کی نظر عنایت ہوتی ہے اسے اچھے شہر یا قریے میں پیدا کرتی ہے، اور اگر کسی شہر یا قریے پر نگاہ التفات پڑتی ہے تو وہاں ایک اچھا انسان پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے موضع کامونپور کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس خاک پر علوم کا ایک پودا پھپکا بڑھا اور پھیلا، اتنا پھیلا کہ لاتعداد جہل کی دھوپ سے ہراساں اس کے سائے میں خنکی محسوس کرنے لگے۔ اللہ ان کے اعزاء و احباب کو توفیق دے کہ ان کے ادھورے کام مکمل کر سکیں۔ ہفت روزہ اختر، فیض آباد۔ مولانا سید مجتبیٰ حسن کامونپوری۔ اس قحط الرجال میں کسی ایک بزرگ کا رحلت فرما جانا ہی کیا کم قیامت خیز ہے، نہ کہ تو بتو 2 شخصیتوں کا فوت ہو جانا۔ ابھی ہم بابا ملت مولوی کلب عباس صاحب قدس سرہ کے ماتم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ ہمیں مولانا سید مجتبیٰ حسن کامونپوری کے انتقال پرملال کا دوسرا صدمہ نصیب ہوا۔ ڈاکٹر کامونپوری کی رحلت کسی معمولی شخصیت کی رحلت نہیں، یہ علم کے ایک کوہ گراں کی رحلت ہے، یہ ایک بصیرت نواز مورخ کی موت ہے، یہ ایک شفیق استاد کی وفات ہے، یہ ایک ایسے انسان کی موت ہے جسے معنی لفظ آدمیت کہہ سکتے ہیں۔ آپ بے حد مخلص انسان تھے، بے انتہا محنتی محقق تھے اور زمانے سے اکثر بے پرواہ معلم و متعلم تھے۔ آپ نے لکھنؤ سے علوم عربیہ کی تکمیل کی اور پھر کچھ دن عراق میں قیام کرنے کے بعد جامعہ ازہر تشریف لے گئے۔ جامعہ ازہر میں جس زمانے میں آپ نے داخلہ لیا ہے، اس زمانے میں وہاں کسی شیعہ کا متعلم ہونا مشکل تھا۔
آپ نے وہاں داخلہ اپنے مذہب کو چھپا کر لیا، لیکن اسے بہت دنوں تک پوشیدہ نہ رکھ سکے۔ آپ نے محسوس کیا کہ وہ کام جس کا آغاز سید جمال الدین افغانی یا اسد آبادی نے کیا ہے، اس کی تکمیل کرنا چاہیے۔ یعنی سید جمال الدین نے اسلام کے مختلف فرق، خصوصاً سنی اور شیعہ کو قریب لانے کے لیے جو کام شروع کیا تھا، اسے جاری رہنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے علوم اہل بیت میں سے صرف صحیفہ کاملہ سے علماء مصر کو آشنا کیا اور تشیع کے خلاف پھیلائی ہوئی غلط فہمیاں دور کرنے لگے۔ علامہ جوہری طنطاوی، علامہ حسین کامل اور طٰہٰ حسین سے آپ کے روابط بڑھ گئے، اور وہی مصر جہاں باقاعدہ ایک ایسا محکمہ قائم ہو گیا تھا جو اہم کتب سے شیعت سے موافقت رکھنے والے مضامین کا اخراج کر کے نئے ایڈیشن چھپوانے کا اہتمام کرتا تھا، وہی مصر جہاں فجر الاسلام جیسی کتاب چھپی تھی جس میں شیعت کو مصداقیت سے تعبیر کیا گیا تھا اور جس میں تشیع کو ایران کے جذبہ اسلام دشمنی کی پیداوار بتایا گیا تھا، یوں بدلنے شروع ہوئے کہ اب وہاں جعفری فقہ کھلے عام پڑھائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر کامون پوری نے مصر میں اپنا تحقیقی کام ختم کیا اور ہندوستان آ گئے۔ یہاں آ کر بھی آپ کی تصنیفی و تالیفی سرگرمیاں جاری رہیں۔ آپ نے کربلا کو اپنا موضوع بنایا، اور نہ صرف یہ کہ متعدد مقتل مرتب کر ڈالے، بلکہ واقع کربلا کو مختلف نقطۂ نگاہ اور مختلف اسلوب سے لکھا۔ افسوس ہے کہ 2500-3000 ہزار سے زیادہ صفحات پر پھیلا ہوا یہ ذخیرہ اب تک غیر مطبوعہ پڑا ہے، اور اب اس کے چھپنے کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ ملت اثنا عشری کی ایک فرد تھے، اور یہ ملت اپنے جواہر کو زندہ دفن کرنے میں طاق ہے، یہ مردوں کی کیا قدر کرے گی؟ سلطان العلماء مفتی محمد قلی، مفتی محمد عباس، مولانا سبط حسن، ظہور الملت، مولانا عبد الحسین فلسفی اور مولانا ظفر مہدی گوہر صفی، عزیز محشر، ثاقب، آرزو طلہری اور نہ جانے کتنے شاعر، مصنف، مؤلف، عالم اس ملت کے ہاتھوں خاک میں ملا دیے گئے، اور کسی کی کوئی یادگار آج تک اس ملت کے افراد نے قائم نہیں کی، تو کامون پوری کے کارناموں کو کیا زندہ رکھ سکے گی؟ ہاں، علی گڑھ یونیورسٹی جس کی خدمت علامہ کامون پوری نے 1/4 صدی سے زیادہ کی مدت تک کی ہے، چاہے تو ان کے تحقیقی کارناموں کو UGC کی مدد سے شائع کر سکتی ہے، اور اسے کرنا چاہیے۔ بالخصوص ان طلباء کو اس سلسلے میں کوشش کرنا چاہیے جو علامہ مرحوم سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ بہرحال اب ملت شیعہ میں نہ اس پائے کا کوئی مورخ موجود ہے، نہ آئندہ اس خلا کے پر ہونے کی کوئی امید، اس لیے ہم ڈاکٹر کامون پوری کی موت پر سب سے پہلے اپنی ملت کو پرسہ دیتے ہیں، اور ان مرحوم کے پسماندگان کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ صدمہ صرف ان کا نہیں ہے، بلکہ اس ملت کے اس بیدار مغز عنصر کی ایک ایک فرد کا صدمہ ہے جس سے مرحوم کو تعلق روحانی تھا۔ ہم سب بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہیں کہ مرحوم کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے، اور اہل بیت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں قبول فرمائے، ورثاء اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے، اور طلباء کو مرحوم کی تشنگی علم سے سرفراز کرے۔ قارئین سے اور سامعین سے التماس ہے کہ سورہ فاتحہ سے مرحوم کی روح کو شاد فرمائیں۔ 15 روزہ برات، بمبئی، 27 جولائی سن 1974 عیسوی۔ علامہ کامون پوری علی اللہ مقامہ۔ اس دور انحطاط میں جبکہ علم و تعلیم کی دنیا ویران تر ہوتی جا رہی ہے، اور تعلیمیں دنیاوی حاصل کرنے والوں کی طرح حالات زمانے کی سختی سے مجبور ہو کر علم دین کے حصول کی غرض بھی اپنی تقدیس کھوتی جا رہی ہے، علامہ سید مجتبی حسن کامون پوری مرحوم کی اچانک وفات ملت حقہ کے لیے ایک ایسا صدمہ جانکاہ ہے جس کی تلافی کی توقع تقریباً ناممکن نظر آ رہی ہے۔ مرحوم قصبہ کامون پور، ضلع غازی پور کی مردم خیز سرزمین پر پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد لکھنؤ اور پھر جامعہ ازہر مصر کی شہرا آفاق تعلیمی درسگاہ سے اسلامی تاریخ کے موضوع پر ڈاکٹریٹ لے کر وطن واپس ہوئے تھے۔ مرحوم نے ابتدائی سے اپنی زبان اور قلم کو خدمت دین اور ترویج علوم ائمہ کے لیے وقف کر دیا تھا، چنانچہ ان کے بے شمار بلند پایہ مضامین قومی اور مذہبی جرائد کے صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری محرومی ہے کہ مرحوم کی کوئی ضخیم تصنیف ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، لیکن اگر ان کے اخلاف یا ان سے فیضیاب ہونے والے طلباء اس امر کی طرف متوجہ ہو سکیں کہ مرحوم کے غیر مطبوعہ مسودات یا شائع شدہ مضامین کو یکجا کر کے ایک مبسوط کتاب کی شکل میں طبع کرا دیں،
تو حقیقتاً یہ مرحوم کے خدمات علمی کا بہترین اعتراف ہوگا، جس سے ملت کو بھی غیر معمولی فوائد حاصل ہو سکیں گے۔ مرحوم ایک صاف ذہن کے مفکر تھے جو تعصب اور تنگ نظری کا شکار نہیں ہوتا۔ تحقیق و تفتیش کے میدان میں وہ اپنے اور پرائے کی تفریق کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا کرتے تھے، اور غیروں کے ہاں سے بھی وہ ان موتیوں کو چن لینے میں ایسی مہارت رکھتے تھے جن کی آب و تاب سے تاریخی حقائق واضح اور نمایاں ہو جاتے تھے۔ علامہ مرحوم کی فکر سنجیدہ، قلم متین اور تحریر استدلالی ہوتی تھی۔ مرحوم وسیع النظر اور روشن خیال عالم ہوتے ہوئے بھی کسی شخصیت کی خاطر وہ اپنی تحقیقی نگاہ کبھی نہ بدلتے تھے۔ تحقیقی اور تنقیدی مضامین کے سلسلے میں بڑی دقت نظر سے کام لیتے تھے، اور عالم اسلام کی ضخیم و جدید تصانیف کے مطالعے پر اتنی لگن اور محنت کا مظاہرہ کرتے تھے جس کا اثر مرحوم کی صحت پر بہت پڑتا تھا۔ مرحوم متعدد امراض میں مبتلا تھے اور شدید نزلے میں، جسے حکماء نے الامراض کہا ہے، مرحوم بہت عرصے سے مبتلا تھے، اور بالآخر وہی مجموعہ امراض ان کے انتقال کا سبب ہوا۔ علمی اور قلمی خدمات کے علاوہ مرحوم تمام عمر تعلیمی خدمات فرماتے رہے اور تشنہ کامان علوم کو سیراب کرتے رہے۔ غالباً ابتدا میں مرحوم جامعہ ناظمیہ میں مدرس ہوئے، بعد وہ بحیثیت ناظم دینیات شیعہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی لکھنؤ سے علی گڑھ منتقل ہو گئے، جہاں تاحیات مصروف تعلیم و تعلم رہے، اور صدہیف کہ 18 جولائی سن 1974 بروز پنجشنبہ راہی جنت ہو کر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے قبرستان میں دفن ہوئے، اور اس طرح مرنے کے بعد بھی مرکز علم سے الگ نہ رہے۔ وہ اس فکر میں تھے کہ علماء شیعہ کے حالات و افادات پر تحقیق کرائی جائے تاکہ علمی دنیا علماء شیعہ کے کارناموں سے بھی روز شناس ہو سکے، غرض کہ علامہ مرحوم کی وفات حضرت آیات پر اہل علم کے ساتھ خود علم بھی مدتوں نوحہ کنا رہے گا۔ وظیفہ الہ آباد اکتوبر سن 1974۔ علامہ سید مجتبیٰ حسن کامنپوری۔ یہ خبر عالم اسلام کے لیے انتہائی روح فرسا ہے کہ 27 جمادی الثانی سن 1394 ہجری مطابق 18 جولائی سن 1974 عیسوی 3:15 بجے دن اسلامی دنیا اور بر صغیر کے نامور مفکر و عالم دین مورخ اسلام علامہ سید مجتبیٰ حسن کامنپوری، صدر شعبہ دینیات شیعہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اپنے معبود حقیقی سے جا ملے۔ ان کے کارناموں اور شخصیت پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ ہفتہ وار فصاحت، حیدرآباد۔